السلام علیکم۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ میں ہوں بشارت صدیق۔ آج ہم اس خط کی پیروڈی کی جانب بڑھ رہے ہیں کہ جو بائیڈن نے اپنا الوداعی خط لکھا ہے اپنے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ایجنٹوں کے نام، بالخصوص وہ خط جو پاکستانی ایجنٹ میں کے نام اس نے الوداعی خط لکھا، اس کی پیروڈی کی جانب آ رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ لکھتے ہیں کہ ڈیئر میر جعفر، میرے جانے کا وقت آ گیا۔ ہمیں لوگوں کے دلوں میں اپنی نفرت نظر آ جاتی ہے۔ یہ امریکہ ہے، ہم یہاں تمہاری طرح ڈھیٹ بن کر نہیں بیٹھ سکتے۔ ٹرمپ آ رہا ہے، اگرچہ الیکشن میں چند ماہ باقی ہیں، لیکن مجھے لاطینی امریکہ سے لے کر فار ایسٹ تک دنیا بھر میں پھیلے اپنے ایجنٹوں کو معذرت، دوستوں کو الوداعی خط۔ ڈیئر، ہماری براہ راست ملاقات تو نہیں ہو سکی۔ جب تم امریکہ آئے اس دن میں بہت مصروف تھا۔ میری بیوی کے پرانے ہمسایوں کی ٹیکساس والی پھپھی کا سالانہ ختم تھا، وہاں جانا میرا اشد ضروری تھا، لیکن مجھے دفتر خارجہ سے تمہارے متعلق بریفنگ ملتی رہی ہے۔ ڈیئر، میں نے اپنی سیاسی کیریئر کا آغاز 1970 میں کیا۔ تم شاید اس وقت ماں کی گود میں ہوگے۔ میں نے دنیا کے بہت سارے نشیب و افراز دیکھے، بہت سارے ڈکٹیٹرز دیکھے، لاتعداد کے ساتھ کام کیا۔ پھر جب میں نائب صدر اور بالآخر صدر بنا تو پوری دنیا میں پھیلے اپنے کارندوں کے ساتھ دوبارہ معذرت، دوستوں کے ساتھ ڈیل کیا۔ میری عمر 81 برس ہے۔ میں اکثر چیزیں آگے پیچھے کر دیتا ہوں، کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ کہہ دیتا ہوں، البتہ معذرت۔ تو جیسا کہ میں بات کر رہا تھا ڈکٹیٹرز، ڈیئر ڈکٹیٹرز، تم کوئی نہایت ہی کسی قسم کے ڈکٹیٹر ثابت ہوئے ہو۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن جیل میں بیٹھا ہے۔ وہ جیل سے تمہیں بھی ذلیل کر رہا ہے، مجھے بھی ذلیل کر رہا ہے۔ اس سے قبل ہمارے اجداد نے، یعنی مجھ سے پہلے صدور نے، جہاں جہاں کسی ڈکٹیٹر کو پالا، کسی سے تعلقات رکھے، وہ اس قدر کمزور نہ تھے۔ تمہارے پیش روز ضیاء اور مشرف آنکھ جھپکنے میں ہمارا حکم بجا لایا کرتے۔ تم تو بہت اچھی ہلاتے ہو، لیکن کاٹنے جوگے نہیں ہو۔ اس شخص سے میری دشمنی بہت پرانی ہے جو جیل میں بیٹھا ہے۔ یہ ہمارے ڈرون حملوں کا مخالف تھا، یہ ہماری افغان پالیسی کا مخالف تھا۔ مجھے ہلال پاکستان ملا، اس نے اپنا ہلال پاکستان واپس کر دیا۔ جب ہر طرح کی رکاوٹ کے باوجود یہ اقتدار میں آیا تو روس کے ساتھ جا کھڑا ہوا، خود کا بڑی کوئی توپ چیز سمجھنے لگا۔ وہ تو بھلا ہو تمہاری فوج کا اور تمہارے پچھلے چیف کا، جنہوں نے ہمارے احکامات مانے اور اس کا دڑن تختہ کرتی ہے، مگر نہ یہ تو اس پورے خطے میں اپنا قد کاٹ اتنا بڑھا لیتا کہ ہمارے مفادات کو نقصان پہنچاتا۔ ڈیئر میر جعفر، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائے، الٹا اس کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہو۔ ڈکٹیٹرز ہمیشہ خوف کی مدد سے حکومت کرتے ہیں، اپنے مخالف کو نیستہ نابود کر دیتے ہیں۔ تم ترلے منت اور تھوک چلاکیوں سے کام لے رہے ہو۔ ایسے شہد ڈکٹیٹر زیادہ دن نہیں نکال پاتے۔ میں دیکھ سکتا ہوں تمہارا وقت بھی کم ہی بچا ہے۔ جو کم وقت یہاں آ رہا ہے وہ بھی تمہارے حوالے سے کم نہیں۔ ہم نے اسے تیسری دنیا کے ممالک کی طرح رگڑے دینے کی کوشش کی، لیکن ہمارا سسٹم آڑے آ گیا۔ مجھے امید ہے جب وہ آ کر مجھ سے بدلے لینے کی کوشش کرے گا تو بھی ہمارا سسٹم مجھے بچا لے گا، مگر تم اپنی خیر منا لینا، کیونکہ تمہارا تو سسٹم ہم لوگوں سے بہتر کون جانتا ہے۔ اگر اس نے بدلے لینے شروع کر دیے تو تمہارے دھوئیں نکال دے گا۔ ڈیئر میری جعفر، میں امید کرتا ہوں کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور میں الیکشن جیت جاؤں، پھر تمہارے اوپر ہماری چھتر چھایا قائم رہے گی۔ تم بھی میرے لیے دعا کرنا، بلکہ داتا صاحب جا کر 2 دیگیں، ایک لونی اور ایک مٹھی دے آنا۔ ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں کیک، ہمارے ایجنٹ لاکھوں میں ایک، فقط تمہارا جو بائیڈن۔